یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق ہے۔ ایک رات سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز ادا کی اور سو گئے، اور اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان نے اس خواب کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحے پہلے وہی خواب نظر آیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا۔ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کی یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینے پہنچ کر آپ نے مدینے کے آنے جانے والے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے کو دیکھتے مگر وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، مگر بھی زائرین جو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینے میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائرین اپنے آپ بہت عبادت گار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور ضرورت کی چند ایک اشیاء۔ سلطان نے جب ان دونوں کو دیکھا تو لرز کر رہ گیا۔ سلطان نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور ان کے گھر جا کر دیکھا جو فرش پر صرف ایک چٹائی ہے۔ جب چٹائی کو ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ نظر آئی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتلایا کہ یہ سرنگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غضب و غیظ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضری دے کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ یہ قصہ حضرت نور الدین زنگی کا ہے، جنہوں نے روضہ رسول کی حفاظت کے لیے روضہ رسول کی چاروں طرف شیشہ پلائی دیوار بنوائی۔